تبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد، قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں اور بہوئیں اور بچیاں اور ہمارے بھائی جو ساری دنیا میں سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ڈھیروں خوشیاں نصیب کرے اور اللہ تعالیٰ اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک درخواست کروں گا کہ بھئی مجمع جمع نہ ہو، اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے موبائل پر بیان سنا جائے، دعا میں آمین کہی جائے. مجمع جمع کرنے سے بہت بہت احتیاط کی جائے. سلسلہ وار مضمون سلمہ کا اور عبد المطلب کا. ہاشم کا مضمون تو ختم ہو گیا، ان کا انتقال ہو گیا. اب ماں اور بیٹا، ان دونوں کا مضمون چلے گا. ماں کا نام سلمہ ہے اور بیٹے کا نام عبد المطلب ہے. عبد المطلب چونکہ بڑے ہو گئے اور سردار بھی بن گئے، کتابوں میں لکھا ہے یہودی علماء ان کو دیکھنے کے لیے آتے تھے اور ایک بات کا سوال کرتے تھے. یہ کہتے تھے کہ آپ مکہ کے مالک ہیں، یہ گھر آپ کا ہے، یعنی ہے تو اللہ کا، لیکن یہ کہ آپ اس کا سنبھالتے ہیں، متولی ہیں، آپ محتمیم ہیں. تو یہاں ایک کنواں ہوتا تھا، زمزم اس کا نام، اسماعیل علیہ السلام کا کنواں، وہ کنواں کہاں ہے؟ تو عبد المطلب کہتے تھے بھائی کنویں کا نام تو ہم بھی باپ دادا کے زمانے سے سنتے آ رہے ہیں، کیونکہ لمبا عرصہ گزر گیا. ابراہیم علیہ السلام، پھر اس کے بعد انبیاء کرام کا دور چلتا رہا اور کتنے حالات آئے اور وہ کنواں ہی ختم ہو گیا. قبیلے بنی جرہم نے جو ہے عداوت میں، دشمنی میں، وہ سارا ایسا پاٹ دیا تھا ایک دم سے، زمین پتہ ہی نہیں چلے کہاں ہے. تو عبد المطلب کے بارے میں ایک چیز پہلے سن لیجیے آپ. تو ایک قصہ، ان کے خواب، جو 4 خواب آئے ہیں ان کو، وہ خواب سمجھ میں آئیں گے. ان کا مکان تو ہوتا تھا جہاں آج کل مقام ابراہیم ہے، اس کے قریب میں ان کا مکان ہوتا تھا عبد المطلب کا، جو بھی اس دور کے اعتبار سے مکان ہوتا تھا. اور وہ وہی اپنے مکان میں رہتے تھے. لوگ آتے تھے تو مکان کے باہر، جیسے بوڑھے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں میں، دیہاتوں میں چارپائی ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ جو ہے اپنا بیٹھ جاتے تھے وہاں اور لوگوں کو، آنے جانے والوں کو دیکھتے تھے. بیت اللہ کی خیر خبر بھی رکھتے تھے اور بیت اللہ پر جو ہے روزانہ مغرب کی نماز کے بعد، یعنی سورج غروب ہونے کے بعد، اس دور کے اعتبار سے ایک لالٹین لگا لیتے تھے. یہ لالٹین میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سمجھنے کے لیے، یہ ایک دیا کہہ دو یا ایک موم بتی کہہ دو، یعنی کوئی بھی چیز روشنی تھوڑی سی رہے، پتہ چلے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور یہ اندھیرے میں ہی بیٹھے رہتے تھے. اچھا، زیادہ وقت ان کا گزرتا تھا. آج کل جہاں حتیم ہے وہاں، وہاں مقام ابراہیم سے حتیم تک آدمی کو جانے میں کوئی زیادہ دیر لگتی نہیں ہے. رات کو وہی سوتے تھے. گھر میں تو بقدر ضرورت چھوٹا سا مکان تھا اور گھر میں تو بقدر ضرورت ہی رہتے تھے. ایک لڑکا ان کا پیدا ہو گیا تھا، اس کا نام تھا حارث، اس لڑکے کا نام. اور باقی ان کی اولاد عبد المطلب کی نہیں تھی، لیکن جو بعد میں اولاد ہوئی ان کی. اب کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ یہ عبد المطلب کو جب لوگوں کا پریشر بہت پڑا کہ بھئی تم جو ہے زمزم کا پتہ لگاؤ، یہاں ایک کنواں تھا، یہ قریب میں تھا، تو عبد المطلب جو ہے روزانہ کہیں نہ کہیں جا کر ایسے جاتے، جیسا آپ نے دیکھا ہوگا کسی کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو تو وہ آدمی رستے میں چلتے چلتے بھی دیکھتا ہے کہ یار کہیں کوئی چیز میری میں ہے کہ نہیں. ایک فطرت ہے انسان کی. یہ بھی چکر لگاتے تھے، دیکھتے تھے، لیکن کوئی چیز ان کو نظر نہیں آتی تھی. تو عبد المطلب خود کہتے ہیں، یہ روایتوں میں ہے، کہ حتیم میں سوئے ہوئے تھے اور ایک آنے والا آیا. کون آیا؟ فرشتہ آیا، جنات آیا، کوئی آدمی آیا، کیا آیا، اور یہ گہرے سوئے ہوئے تھے. اور فوراً جو اس آدمی نے آ کر کہا کھڑا ہو،
یہ عبد المطلب خود کہتے تھے کہ میں حتیم میں سو رہا تھا، ایک آنے والا میرے پاس آیا اور مجھ سے خواب میں یہ کہا احفر برا، برا کو کھودو، اور زور سے کہا۔ تو ویسے بھی اندھیرا تھا حتیم میں، اس وقت میں حرم شریف میں کوئی بھیڑ بھاڑ تو ہوتی نہیں تھی، کچھ ایک دو عورتیں طواف کر رہی ہوں گی رات کے وقت میں، یا کوئی بھی جو بھی ہے، بالکل سناٹا تھا۔ احفر برا، تو عبد المطلب نے کہا وما برا، برا کیا ہے؟ وہ آدمی نے کوئی جواب دیا نہیں، اور عبد المطلب نے بھی کوئی دھیان دیا نہیں، اور وہ آدمی جو ہے چلا گیا۔ لیکن پورے دن یہ خواب انہیں ستاتا رہا عبد المطلب کو کہ یار رات کو میں نے خواب دیکھا ہے اور کہا ہے کہ برا کھودو، اب پتہ نہیں کیا مطلب ہے۔ چونکہ بڑے آدمی تھے اس لیے کسی سے کہنا بھی مناسب نہیں سمجھتے تھے کہ نہیں کیا کروں، کہ کس سے پوچھوں، پورے مکہ کے مالک، حرم شریف کا سارا انتظام ان کے ہاتھ میں، یہ شرماتے تھے، کچھ کہا نہیں۔ دوسرے دن عبد المطلب کہتے ہیں میں اسی جگہ سو رہا تھا، خواب میں دیکھا کہ وہ شخص، وہی آدمی آیا جو پہلے یہ دوسرا خواب دیکھ رہے ہیں، یہ کہا احفر المدنونہ، مدنونہ کو کھودو۔ میں نے کہا بھائی مدنونہ ہے کیا؟ بس یہ میری آنکھ کھل گئی اور میں پوچھتا رہا مدنونہ کیا ہے، وہ آدمی بھاگ گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ عبد المطلب بھی پیچھے پیچھے دوڑے کہ یہ آدمی کون ہے؟ کل کہہ گیا برا کھودو، جواب نہیں دیا، آج کہہ گیا مدنونہ کھودو، جواب نہیں دیا، اور وہ چلا گیا۔ اب عبد المطلب کا ٹینشن اور بڑھ گیا، بار بار یہ خواب دیکھ رہے ہیں۔ ہمیشہ ایک اصول یاد رکھنا، بار بار کوئی خواب دیکھو تو کسی خواب جاننے والے سے پوچھ کر اس کی تعبیر پوچھ لو کہ بار بار میں یہ خواب دیکھ رہی ہوں یا بار بار ایک ہی قسم کا خواب دیکھ رہا ہوں۔ کوئی بھی اللہ والا ہو جو خواب کی تعبیر کا ماہر ہو اس کے پاس جائیو، ہر ایرے غیر نتو خیرے کے پاس مت جائیو۔ تو یہ عبد المطلب نے دوسرا خواب دیکھا، پہلا خواب دیکھا برا کھودو، عبد المطلب نے کہا بھی برا کیا ہے؟ چلو ایک دن گزر گیا، دوسرا خواب، دوسری رات کو خواب دیکھا مدنونہ کھودو، ارے بھی مدنونہ کیا ہے؟ اب ٹینشن ان کا بڑھا، کیا کریں کیا کریں۔ تیسری رات آئی تو وہی سویا ہوا تھا، تو وہی آدمی آیا، حتیم میں سویا ہوا تھا۔ عبد المطلب جو ہے زیادہ تر وقت حتیم میں گزارتے تھے اور اپنے گھر کے باہر گزارتے تھے۔ گھر میں تو بقدر ضرورت دھوپ بہت ہو گئی، اپنے گھر میں چلے گئے، تھوڑا آرام کرنا ہوا گھر میں چلے گئے، لیکن یہ کہ وہی باہر پڑے رہتے تھے، اور مٹی کا فرش ہوتا تھا اور اس کو صاف کروانا، جیسا پانی ڈال کے اس کو صاف کروانا، ٹھیک ٹھاک کروانا، یہ ان کا کام تھا عبد المطلب کا۔ اور بیت اللہ کی نگرانی کرنا، کوئی اینٹ بیٹ گر جائے تو ٹھیک ٹھاک کرنا، یہ اپنا کام کرتے رہتے تھے عبد المطلب۔ اب تیسری رات آئی، وہی آدمی آیا اور کہنے لگا احفر طیبہ، طیبہ کھودو۔ تو عبد المطلب نے غصے سے کہا وما طیبہ، ارے بھائی 3 دن سے تم یار آ رہے ہو اور پوچھ رہے ہو، کبھی کہہ رہے ہو برا کھودو، کبھی کہہ رہے ہو مدنونہ کھودو، کبھی کہہ رہے ہو کہ طیبہ کھودو، یہ برا ہے کیا، مدنونہ ہے کیا، اور یہ جو ہے یہ اپنا یہ طیبہ ہے کیا؟ لیکن پھر بھی وہ آدمی چلا گیا۔ اب عبد المطلب کا ٹینشن اور بڑھ گیا، کس سے کہیں؟ یہودی علماء آتے تھے، لیکن چونکہ یہودی نصارہ یہ سب علماء وہاں آتے تھے اور رہتے بھی تھے، اور چونکہ اللہ کا گھر ہے، معلوم ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، ابراہیم علیہ السلام وغیرہ سارے قصے وہ یہود تو جانتے ہی تھے۔ یہ مشرکین مکہ سے زیادہ قصے تو اہل کتاب جانتے تھے، یہ تو مشرکین مکہ تھے، ان کو جو کوئی قصے زیادہ معلوم نہیں تھے، لیکن یہودیوں کو تو سب معلوم تھا، اس لیے وہ اس گھر کی بہت قدر کرتے تھے وہ۔ اب چوتھی رات آئی، عبد المطلب کہتے تھے کہ میں سونے سے پہلے میں یہ ٹینشن میں کہ کبھی آج پھر سے وہ نہیں آوے، اس لیے کہ 3 راتوں سے خواب دیکھ رہے اور اندر پڑ رہے
کھانا بھی نہیں کھا رہے. حارث ان کے بیٹے بڑے ہو گئے تھے تو وہ پوچھتے تھے ابا کیا حال چال ہے, تم جو ہے کوئی کھانا وانا نہیں کھاتے, کچھ ارے بولے بیٹا تجھے کیا پتا, میں کچھ دیکھ رہا ہوں. اب چوتھی رات آئی, جب چوتھی رات آئی تو وہی آدمی آیا اور اس نے کہا احفر زمزم, احفر زمزم. یہ زمزم کا نام سب سے آخر میں لیا. جب زمزم کا نام سنا عبد المطلب نے تو بہت پیچھے ان کا دماغ چلا گیا. او ہو, یہ تو زمزم کے بارے میں کوئی یعنی بشارت دی جا رہی ہے مجھے, چونکہ زمزم کا نام معروف تھا, لوگ جانتے تھے کہ یہاں زمزم کا کنواں ہے, اے پھر زمزم. تو میں نے کہا وما زمزم, یہ زمزم ہے کیا, ارے زمزم کہاں ہے یہ تو بتاؤ. تو اس نے جواب دیا. اب یہ چوتھی مرتبہ جواب دے رہا ہے. پہلی مرتبہ جواب نہیں دیا, دوسری مرتبہ جواب نہیں دیا, تیسری مرتبہ جواب نہیں دیا, چوتھی مرتبہ جواب دے رہا ہے کہ زمزم, وہ خواب میں کہہ رہا ہے وہ آدمی, وہ پانی کا ایک کنواں ہے جس کا پانی نہ کبھی ٹوٹتا ہے اور نہ کبھی کم ہوتا ہے, بے شمار حجاج کو سیراب کرتا ہے. تو عبد المطلب نے کہا ارے کہاں ہے, یہ خواب میں باتیں ہو رہی ہیں, چونکہ ڈھونڈ تو رہے تھے, وہ خواب میں باتیں ہو رہی ہے. تو پھر اس نے اس جگہ کے کچھ نشانات اور علامات بتائے کہ اس جگہ کو کھودو, یعنی گویا کہ زمزم کا کنواں جہاں ہے آج, اس جگہ پر اس آدمی نے کہا کہ دیکھ میں یہاں کھڑا ہوں. وہ آدمی خود گیا اور یہ اشارہ کر دیا اپنی لکڑی سے, اور لکڑی سے اشارہ کر کے کہا یہاں کھودو یہاں. پھر اس جگہ کے کچھ نشانات اور علامات بتائے کہ اس جگہ کو کھودو. اس طرح بار بار دیکھنے, خواب دیکھنے اور نشانات کے بتلانے سے عبد المطلب کو یقین ہو گیا کہ سچا خواب ہے, کہ یہ رؤیا صادقہ ہے, بس یہ سچا خواب ہے. لیکن کھودنا اس کو ایک آدمی کا کام نہیں, ذرا قریش کو ہموار کرنا پڑے گا. جتنے بھی قریش کے لوگ ہیں, قبیلے ہیں, سارے کے سارے قبیلے تو اب آباد تو ہو گئے تھے. خالد ابن ولید کا قبیلہ تھا, قبیلہ بنی مخزوم. حضرت عمر کا قبیلہ تھا. ابھی یہ لوگ پیدا نہیں ہوئے, ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدا نہیں ہوئے, لیکن قبیلے تو تھے نا, قبیلے تو آباد ہو گئے تھے یہاں آ کر. اس لیے کہ ابھی تو عبداللہ جو ہے وہ پیدا ہوں گے, عبداللہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے, پھر اس کے بعد 40 سال کے بعد نبوت ملے گی, یہ ترتیب چلے گی. لیکن قبائل تو بڑے بڑے قریش کے جو جتھے تھے وہ جتھے تو تھے ہی وہاں. تو عبد المطلب نے تنہائی میں اپنے بیٹے کو بلا کر کہا, حارث کو, کہ بیٹا یہ خواب دیکھ رہا ہوں, 4 دن سے دیکھ رہا ہوں, اور میں ڈر رہا ہوں کہ یہ کھودوں کیسے, مجھے یہ نشانی بتائی ہے یہاں. تو بیٹا جو تھا یہ بھی سمجھدار تھا, اور یوں کہا کہ ابا ایک کام کرو, آپ قریش کو جمع کر کے ان سے مشورہ کرو. تو عبد المطلب نے کہا کہ یہ سب جو ہے اڑے ٹھڑے ہیں, یہ میری بات کا پتہ نہیں, وزن لیں نہ لیں, میں خواب بیان کروں. اس لیے کہ اچھا پہلے میں بتا دوں آپ کو کہ زمزم کے جو نام ہے صرف زمزم نہیں ہے, طیبہ بھی ہے, مدنونہ بھی ہے, اور برہ بھی ہے. یہ سب زمزم کے القاب اور اوصاف ہیں. طیبہ کے معنی پاکیزہ اور برہ کے معنی وسیع اور کشادہ کے ہیں, اور مدنونہ کے معنی قابل بخل کے ہیں. نفیس چیز میں انسان بخل سے کام لیتا ہے. کہ زمزم کا پانی نہایت پاکیزہ اور کثیر اور وسیع بھی ہے, اور نہایت نفیس بھی ہے. بے ایمان اور منافق کو دینے میں بخل چاہیے. بے ایمان جلدی پانی نہیں پیے گا, اور منافق بھی نہیں پیے گا. اور جس میں ایمان کی نشانی ہوگی یہ پانی مومن کے مناسب ہے, بے ایمان اور خراب آدمی اور منافق کے مناسب نہیں ہے. اسی لیے تھوڑا تھوڑا کر کے پیا جاتا ہے, جو بہت قیمتی عود ہوتا ہے. ہمارے بھائی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے, اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. جمعہ کے دن ہم اجتماع میں ان کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے کہ حاجی صاحب عود لگاؤ. تو حاجی صاحب جو ہے وہ عود نکالتے تھے,
قیمتی اونٹ نکالتے تھے اور پھر آہستہ آہستہ کر کے وہ سلی نکال کر تھوڑا سا لگاتے تھے، تھوڑا سا. ارے حاجی صاحب اتنا تھوڑے سے کیا ہوگا؟ بولے یہ زمزم کے پانی کی طرح ہے، تھوڑا ہی دیا جاتا ہے، بھر بھر کے نہیں دیا جاتا. تب جو ہے باتیں سمجھ میں آتی. تو مدنونہ بھی اس کا نام ہے، یہ نام یاد رکھنا. اوصاف طیبہ، مدنونہ اور برہ اور زمزم. اب روایتوں میں یہ ہے کہ عبد المطلب نے بہت سوچ کر سارے قریش کو جمع کیا اور قریش کو جمع کر کے یوں کہا کہ دیکھو بھائی، میں ایک بات کہتا ہوں، 4 راتوں سے 4 خواب میں دیکھ رہا ہوں اور مجھے کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں، اور اپنا خواب ذکر کیا اور کہا میرا ارادہ اس جگہ کو کھودنے کا ہے. جب یہ بات کہی تو خالد ابن ولید کا قبیلہ، قبیلہ بنی مخزوم، حضرت عمر کا قبیلہ، صدیق اکبر کا قبیلہ، یہ سب بڑے بڑے قبیلے تھے، جیسے تھے سارے کے سارے. پھر اب یہ ابو جہل کا قبیلہ، یہ سارے کے سارے اوپر کے ان کے جو باپ دادا تھے، انہوں نے سب نے مل کر ان کی مخالفت کی، عبد المطلب کی. یوں کہا نہیں نہیں بھائی، تیرے خواب، آپ کے خواب کا کیا، یہ تو اللہ کا گھر ہے، اور خالی تمہیں اکیلے کو خواب آیا؟ بے خواب آتا تو ہم کو بھی آتا، فلاں کو بھی آتا، فلاں کو بھی آتا، فلاں کو بھی آتا. لیکن چونکہ عبد المطلب یہ بہادر تھے اور ان کی والدہ سلمہ جو تھی یہ بھی بہادرن تھی، یہ جو ہے یعنی اپنی چیز پر مضبوط، اپنی چیز پر وہ کہتے کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے کھودنا ہے، کچھ بھی ہو جائے کھودنا ہے. لیکن سب کو ہموار کر کے سارے مخالفت کریں گے. چنانچہ سارے قریش نے مخالفت کی. تو عبد المطلب رات بھر جو ہے بیت اللہ سے چمٹ کر روتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ تو میرا ایک بیٹا ہے، ابھی میرا بیٹا میری کیا مدد کرے گا؟ یعنی کوئی اتنا بڑا سمجھدار بھی نہیں ہے، ہم دونوں کیا کریں؟ یہ روتے رہتے تھے. اچانک اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایک الہام ہوا، اللہ نے کوئی بات ڈالی ان کے دل میں. یوں فرمایا بھائی تم کھودو تو صحیح. اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر چلتا گیا اور کارواں بڑھتا گیا. یہ زمزم کی یہ کارگزاری ہے کہ کھویا ہوا زمزم کا کنواں کیسے ملا. عبد المطلب نے قریش سے جب اپنا خواب ذکر کیا اور کہا کہ میرا ارادہ اس جگہ کو کھودنے کا ہے. قریش نے کھودنے کی مخالفت کی اور گھر گھر میں عبد المطلب کے لوگ مخالف ہو گئے، عورتیں مرد سب، کہ دیکھو بڑی ان کو کیا سوجی ہے، ان کو کیا سوجی ہے. مگر عبد المطلب نے مخالفت کی کوئی پرواہ نہ کی اور کدال اور پھاوڑا لے کر اپنے بیٹے حارث کے ساتھ اس جگہ پہنچ گئے. بعض تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے ماں بوڑھی ہو چکی تھی ان کی. ماں نے کہا یہ لے کدال، یہ لے تو جا، یہ تو اللہ کا کام ہے، تو شرما مت. اور بیٹے کو لے کر یہ دونوں کے دونوں باپ بیٹے، یعنی کون؟ عبد المطلب اور حارث، یہ دونوں وہاں پہنچ گئے اور جہاں نشانات خواب میں دکھائے گئے تھے کھودنا شروع کیا. عبد المطلب کھودتے جاتے تھے اور حارث مٹی اٹھا کر پھینکتے جاتے تھے. ماں بہت بوڑھی ہو چکی تھی کہ عبد المطلب جو ہے یہ کھودتے جاتے تھے اور حارث جو ہے یہ مٹی اٹھا کر. تو سارے کے سارے قریش والے دور سے دیکھتے تھے. یہ فرمایا دیکھو رات کو عذاب آئے گا عبد المطلب پر، رات کو عذاب آئے گا عبد المطلب پر، رات کو یہ مر جائے گا، اس کا گھر جو ہے دھس جائے گا، یہ اللہ کے حرم میں پھاوڑے مار رہا ہے، رات کو عذاب آئے گا. 3 روز تک برابر عبد المطلب کھودتے رہے اور حارث جو ہے یہ مٹی اٹھا کر پھینکتے رہے اور ماں جو ہے بیٹھی بیٹھی دعا دیتی رہی. بوڑھی ماں تھی اور وہ ان کو پانی دیتی رہی، چلے پانی پی، تھک گیا ہے. 3 دن کے بعد اچانک ایک من ظاہر ہوئی کہ پانی کا ایک پھوارا نکلا. عبد المطلب نے جب دیکھا تو عبد المطلب نے زور سے کہا اللہ اکبر، نعرہ لگایا اللہ اکبر، ہذا طوع اسماعیل، ارے یہی اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے.
ارے یہی ہے اسماعیل علیہ السلام کا کنواں، ارے یہی ہے۔ اب جب وہ پانی نکالا تو اب اس میں دو مسئلے ہیں، یہ ذہن میں رکھنا۔ ایک تو وہ قبیلے بنی جرہم نے بہت سارا خزانہ ڈال دیا تھا اندر، ایک میٹر تو خزانے کی ہے، دوسری میٹر پانی کی ہے، یعنی دونوں چیزیں ملی، خزانہ بھی ملا، سونا چاندی ہیرے جواہرات۔ اس زمانے میں جتنے بھی لوگ مکہ مکرمہ آتے تھے تو بھیڑ چڑھاتے تھے اور رکھتے تھے، اس میں سونا زیادہ ڈالتے تھے، اس زمانے کے اعتبار سے چاندی بھی ڈالتے تھے، تو بہت سونا بھرا ہوا۔ اور اچھا، اور پانی جو ہے وہ بالکل یعنی پانی ابلنا، یہ اچھل رہا ہے پانی، دڑ 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 دڑ۔ تو اب یہ عبد المطلب نے کہا جو اسماعیل علیہ السلام کا کنواں یہی ہے، کتابوں میں لکھا ہے ماں بیٹھی ہوئی تھی، ماں نے کہا سب سے پہلے مجھے پلا، سب سے پہلے پانی مجھے پلا۔ لیکن چونکہ پانی میں ابھی مٹی تھی، یعنی پانی ایک دم صاف نہیں تھا، پانی نکلنا تو شروع ہوا، لیکن کہا جب اب مٹی ہے اس میں، یہ فرمایا نا تو مجھے پلا، تو مجھے پلا۔ چنانچہ انہوں نے پیا۔ اب جو ہے مسئلہ کھڑا ہو گیا، قریش نے دیکھا کہ ارے یہ تو کنواں نکل آیا، اور پانی ویسے وہاں پانی کی کمی تھی، تو سارے کے سارے قریش جو ہے وہ آپس میں باتیں کرنے لگے، بھئی مانو نہ مانو، کیونکہ یہود نصارہ بھی تھے، وہ بھی وہاں آتے جاتے تھے، تو انہوں نے بھی دیکھا، اشارے کرنے لگے کہ بھئی اب جو ہے یہیں سے کوئی نئی چیز دنیا میں ظاہر ہوگی، یعنی اسلام ظاہر ہوگا، اب یہیں سے کوئی چیز ظاہر ہوگی۔ تو عبد المطلب کو دو ٹینشن ہو گئے، ایک ٹینشن تو ہے یار یہ خزانے کا کیا کرنا، کیونکہ خزانہ بہت ہے، دوسرا ٹینشن کہ پانی کا کیا کرنا، پانی پر بھی یعنی اپنا حق باقی رکھنا ہے اور خزانے پر بھی اپنا حق باقی رکھنا ہے۔ خزانہ تو جو ہے من مال اللہ، یہ تو اللہ کا مال ہے، لیکن چونکہ یہاں ہمارے یہاں تو سب لوگ نادان لوگ ہیں، پتہ نہیں اس خزانے کا کیا کریں گے یہ لوگ۔ دوسرا بھی پانی یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن یہ کہ اس کا غلط مس یوز نہ ہو، آج کل کے دور کے اعتبار سے مس یوز نہ ہو، یہ ان کو ٹینشن ہوا۔ اب یہ دونوں باپ بیٹا، اچھا بیٹا اس لائق نہیں تھا کہ اس کو کوئی مشورے کے اندر رکھا جائے، لیکن یہ کہ بیٹا تھا حارث، اور وہ جو ہے پانی چونکہ کھودنے میں وہ بھی شریک تھا، تو عبد المطلب نے کہا مجھے اب دو فکر ہو گئی۔ تو ماں سے پوچھا کہ ماں اب میں تو یہ پریشانی میں ہوں کہ خزانے کا کیا کرنا، یہ دیکھیں خزانہ بہت ہے اور کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے، وہ قبیلے بنی جرہم اس وقت سے چلا آ رہا ہے، پہلے لوگ ڈالتے تھے اور پانی بھی نکلا۔ تو پھر بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کے سامنے روزانہ کچھ نہ کچھ مسائل آ رہے ہیں۔ آج آپ لوگوں کے سامنے ایک اہم مسئلہ بیان کرنا ہے۔ کل جمعہ کا دن ہے، تو یہ مسئلہ آتا ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھی جائے یا ظہر کی نماز پڑھی جائے۔ تو اس سلسلے میں کچھ باتیں سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ شہر اور وہ قصبے جہاں جمعہ کی شرائط پائی جاتی ہے اور وہاں کی مسجدوں میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے، تو انہی قصبوں اور شہروں کے اندر جمعہ کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے مسجد کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ مسجد کے علاوہ اگر عام میدان میں بھی جمعہ کی نماز ہو تو درست ہو جاتی ہے، جیسے پہلے اجتماعات ہوتے تھے، اس میں مسجدوں میں نہیں بلکہ میدانوں کے اندر جمعہ کی نماز ہوتی تھی۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی گھر کے اندر بھی نماز پڑھنا چاہے جمعہ کی، تو چونکہ اس شہر کے اندر جمعہ کے صحیح ہونے کے شرائط پائے جا رہے ہیں، تو گھر کے اندر بھی جمعہ کی نماز درست ہو جائے گی، اس لیے کہ جمعہ کے صحیح ہونے کے لیے مسجد کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر گھر کے اندر ہمیں جمعہ کی نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے دو شرطیں دھیان میں رکھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے عام نمازوں کی جماعت کے صحیح ہونے کے لیے امام کے علاوہ ایک مقتدی کا ہونا کافی ہے، لیکن جمعہ کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے کم سے کم امام کے علاوہ 3 مقتدی ہونے چاہیے۔ اگر 3 سے کم ہوں گے تو جمعہ کی نماز درست نہیں ہوگی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اذن عام ہو۔ اذن عام کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے گھر کا دروازہ کھلا ہو، جو آنا چاہے، شریک ہونا چاہے،
تو اس طریقے سے اگر آپ کا گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور اذن عام ہے تو پھر یہ جمعہ درست ہوگی. گھر کا دروازہ بند ہے اور کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر جمعہ کی نماز درست نہیں ہوگی. چونکہ آج کل حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں کم سے کم اس بات کو دھیان میں رکھا جاتا ہے کہ بھی زیادہ مجمع جمع نہ ہو، لوگ جمع نہ ہو. اس لیے بہتر یہ ہے، اور مفتیان کرام کا کہنا یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بجائے ظہر کی نماز پڑھ لی جائے، تو اس میں زیادہ عافیت ہے. کیونکہ جمعہ کی نماز کے لیے تھوڑا سی تعداد بھی ہونی چاہیے اور اذن عام کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور اذن عام طور پر پایا نہیں جا رہا ہے. اس لیے جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بجائے ظہر کی نماز پڑھ لی جائے، یہ زیادہ بہتر ہے. اچھا، جمعہ کی نماز کے بجائے اگر ہم ظہر کی نماز پڑھیں گے تو ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے دو باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. ہم جس محلے میں رہتے ہیں اس محلے کی مسجد میں جب تک جمعہ کی نماز نہ ہو جائے اس وقت تک ظہر کی نماز پڑھنا درست نہیں ہوگا. بعض فقہا کے نزدیک تو یہ ہے کہ اگر جمعہ سے پہلے، یعنی جمعہ کی نماز مسجد میں ہونے سے پہلے ظہر کی نماز پڑھ لی تو وہ ظہر کی نماز ادا نہیں ہوگی، پھر سے پڑھنی پڑے گی. ایک دوسرا یہ ہے کہ جمعہ کے دن ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا مکروہ تحریمی لکھا ہے. اگر آپ کو ظہر کی نماز پڑھنی ہے تو آپ انفرادی نماز پڑھیں، جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھیں. اس کی وجہ لکھی ہوئی ہے کہ چونکہ جمعہ کا احترام ہے تو جمعہ کے احترام میں جمعہ کی نماز کے علاوہ کسی اور نماز کے لیے جماعت نہیں ہونی چاہیے. یہ جمعہ کے احترام کا تقاضا ہے. اس وجہ سے اگر ہم جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو پھر ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا درست نہیں ہوگا، ظہر کی نماز انفرادی طور پر پڑھنی پڑے گی. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک مثال لکھی ہے کہ اگر کوئی انسان شہر میں ہے اور وہ قید میں ہے تو جمعہ کے دن جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے بلکہ ظہر کی نماز پڑھے، اور وہ بھی جماعت کے بغیر انفرادی طور پر. تو چونکہ اس وقت میں مسلمانوں کے سارے گھر ایک قید خانے کی طرح ہو گئے ہیں، اس لیے یہاں پہ ظہر کی نماز اگر پڑھی جائے گی تو وہ انفرادی طور پر پڑھی جائے گی، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جائے گی. ان دو باتوں کا خیال رکھے. اسی کے ساتھ میں اس بات کا بھی دھیان رکھے کہ وہ عرب ممالک اور اسلامی ممالک جہاں پہ اسلامی حکومت ہے تو وہاں پہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھنا درست ہی نہیں ہوگا، وہاں ظہر ہی کی نماز پڑھنی پڑے گی. اس لیے کہ اسلامی اور عرب ممالک میں جمعہ کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے اذن سلطان ضروری ہے، بادشاہ کی طرف سے اجازت. اور چونکہ بادشاہ کی طرف سے اجازت ہے نہیں، اس لیے وہاں پہ جمعہ کی نماز درست نہیں ہوگی بلکہ ظہر ہی کی نماز پڑھنی ہوگی. اخیر میں ایک بات یہ دھیان میں رکھے کہ لوگ جو ہے وہ ایک حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے سوال کرتے ہیں کہ بھی حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو انسان 3 جمعہ نہیں پڑھتا ہے مسلسل تو اس کے لیے وعیدیں ہیں حدیث میں کہ اس کے دل کے اوپر گمراہی اور نفاق کی مہر لگا دی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی عذر کے انسان جمعہ چھوڑتا ہے، اور یہاں تو جمعہ کی نماز جو چھوڑی جا رہی ہے یہ تو معقول عذر کی وجہ سے چھوڑی جا رہی ہے، اس لیے وہ وعید ان صورتوں کے اوپر فٹ نہیں ہوگی. یہاں کسی عذر کی وجہ سے انسان جمعہ کی نماز چھوڑ رہا ہے اور ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، اس لیے حدیث کی اس وعید کے اندر وہ شامل نہیں ہوگا. یہ کچھ مسائل تھے، اسے مستحضر رکھے. اللہ ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. نماز سے متعلق اور بھی کچھ مسائل ہیں، اسے کل بیان کر لیں گے انشاءاللہ. ایک ہدیہ دے رہا ہوں آپ لوگوں کو، لیکن دھیان سے سنو، میسج مت کرنا. اور یہ ہدیہ جو دے رہا ہوں یہ کوئی حدیث میں نہیں ہے، یہ علماء کے جو صالحین ہیں ان کے تجربوں میں سے ہے. انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا. کل جمعہ ہے انشاءاللہ اور اس کے بعد بھی جمعہ آئے گا. بس آپ جو ہے اپنے پاس یا مجیبو کاغذ پر 101 مرتبہ لکھ کر اپنے پاس رکھ دیجئے. بس فائدہ کیا ہے؟ جب بہت مال ملے تو مجھے پوچھنے آنا کیا فائدہ ہے. انشاءاللہ دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا اور بہت کام اللہ تعالیٰ بنائے گا انشاءاللہ. تفصیل تو دیکھ لینا میری کتاب بکھرے موتی میں 3 جلد میں انشاءاللہ. لیکن یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، اور کل کے کل لکھنا ضروری نہیں ہے.
پورا رمضان کا مہینہ پڑا ہوا ہے آپ کے پاس، کوئی دن کے تعین نہیں ہے، بس آپ جو ہے کل لکھو، پرسوں لکھو، ترسوں لکھو، جب بھی لکھو، بس صرف ایک شرط ہے کہ کالے قلم سے لکھنا، بلو سے نہیں، لال سے نہیں، ہرے سے نہیں۔ جو کالا قلم، جو قرآن شریف میں بھی کالے جو آپ دیکھتے ہو نا، یہ کالے قلم سے لکھا جاتا ہے، اس کی نوعیت الگ ہے۔ اس وجہ سے یا مجیبو 101 مرتبہ لکھ کر اپنے پاس رکھ لیجئے، اپنے پرس میں رکھ لیجئے، اپنے بیگ میں رکھ لیجئے، عورتیں بھی رکھ لیں، مرد بھی رکھ لیں، اور دوسرا جو ہر قسم کا آدمی اسے لکھ سکتا ہے۔ مائیں بہنیں معذور ہیں تو بھی لکھ سکتی ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، بیٹا لکھ دے، بیٹی لکھ دے۔ اور ابھی تو آپ کو جو ہے تقریباً 20 دن 25 دن پڑے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں لکھنا ہے، یہ نہیں کہ شوال میں لکھو، آپ شوال میں نہیں، رمضان کا مہینہ ہے، جب بھی ٹائم ملے آپ لکھ لیجیے، اللہ تعالیٰ اس میں انشاءاللہ بہت برکت دے گا، دعائیں بھی قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ لیکن حدیثوں میں نہیں ہے، یہ خبر رکھنا۔ تجارب الصالحین صحابہ کے زمانے میں بھی ہوتے تھے، یہ بھی ہے کہ کئی علماء نے کئی چیزیں لکھی ہیں، خیر اسے حدیث کہہ کر آگے مت بڑھانا۔ اب دعا کر لو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یا اول الاولین ویا آخر الاخرین، یا راحم المساکین، یا ذا القوة المتین، یا ارحم الراحمین، یا حنان یا منان، ادخلنا الجنة من باب الریان۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا، ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاہدین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ پوری دنیا پریشان ہے، اے اللہ اس انسانیت کے پریشانیوں کو دور فرما دے، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما۔ اے اللہ کسی زمانے میں کوئی کریم ہوتا تھا جو لوگوں کے کھوٹے سکے قبول کر لیا کرتا تھا اور کھرا سودا دے دیا کرتا تھا۔
اے اللہ تو تو کریموں کا کریم ہے، ہمارے کھوٹے عملوں کو قبول فرما، ہمارے کوئی نیکی ایسی نہیں ہے جو تیرے دربار میں پیش کر سکے، ہمارا ایک سجدہ بھی ایسا نہیں ہے جو تیرے دربار میں ہم پیش کر سکیں، مگر تو کریموں کا کریم ہے۔ اے اللہ 100 کے قاتل نے تیرا دروازہ کھٹکھٹایا، تو نے کھول دیا، بدکار عورت نے تیرا دروازہ کھٹکھٹایا، تو نے کھول دیا، اب ہماری باری آئی ہے، اے کریم کرم کا دروازہ کشادہ فرما، یا مجیب یا مجیب یا مجیب اجب دعانا، یا مجیب یا مجیب یا مجیب اجب دعانا۔ اے اللہ ہم نے سلف صالحین سے سنا ہے اور ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ رمضان کی راتوں میں جب سلف صالحین یا مجیب یا مجیب یا مجیب کہہ کر تجھے پکارتے تھے اور تو ان کی دعاؤں کو قبول کیا کرتا تھا۔ یا مجیب ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، یا مجیب یہ کورونا وائرس کی بیماری سے تو پوری انسانیت کو بچا لے۔ اے اللہ جہاں کہیں آمین کہی جا رہی ہو، جس حال میں آمین کہی جا رہی ہو، ان سب کے اور ہم سب کے پریشانیوں کو دور فرما۔ اے سلام یا سلام ہمیں دارالسلام میں داخل فرما، یا سلام اے سلام ہمیں دارالسلام میں داخل فرما۔ اے اللہ تیرے خفیہ خزانوں سے ہمیں محروم مت فرما، تیرے خفیہ خزانوں سے ہمیں محروم مت فرما۔ اے اللہ تیرے دونوں ہاتھوں میں بٹھا کر ہم کو جنت میں داخل فرما۔ ہم نے حدیثوں میں پڑھا ہے کچھ نیک بندے ایسے ہوں گے کہ جو تو اپنے دونوں ہاتھوں میں بٹھا کر انہیں جنت میں داخل کرے گا، دونوں لپے بھر بھر کے تو ڈالے گا جنت میں۔ حضرت عمر نے صدیق اکبر نے کہا کہ حضرت آپ دعا کیجئے کہ میں بھی انہی لوگوں میں جو ہو جاؤں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں بیٹھ کر، اے اللہ تیرے ہاتھ میں بیٹھ کر ہمارے لیے جنت میں داخلہ مقدر فرما۔ ہمیں وہ نیک آدمی بنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں ہماری انگلی پکڑ کر ہمیں جنت میں داخل کر رہے ہو۔ حدیثوں میں آتا ہے، اور یہ حدیث میں نے مومن کے ہتھیار میں بھی لکھ دی ہے کہ صبح ایک مرتبہ جو پڑھ لے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی انگلی پکڑ کر، اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل فرماویں گے۔ ہمیں وہ سعید لوگوں میں بنا دے۔ اے اللہ اس امت کو باطل کے نرغوں سے بچا لے، اس امت کو باطل کے نرغوں سے بچا لے۔ اے اللہ اس امت کو دنیا میں جنت کا سایہ عطا فرما اور جہنم کے سائے سے پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ گناہوں کے تصور سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں تو اس کی غیب سے صورت شکلیں پیدا فرما۔ اے مولا کریم ہر ایک کی ایک لیلا ہوتی ہے، کسی کی لیلا کرسی ہے، کسی کی لیلا مال ہے، کسی کی لیلا حب جاہ ہے، کسی کی لیلا مکان ہے۔ اے اللہ اس امت کی ان لیلاؤں سے بچا لے، اے اللہ امت کے لیلاؤں سے بچا لے۔ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری کی ساری ہمارے لیے مقدر فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہی ہو ان شرور سے ہماری حفاظت فرما۔ آج شب جمعہ ہے، اے اللہ تیرے نبی پر سینکڑوں ڈھیروں لاکھوں کروڑوں رحمت نازل فرما۔ جب تک سورج اگتا رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک ہوائیں چلتی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک سمندروں میں پانی باقی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک چاند اور سورج باقی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک جنت اور جہنم باقی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک زمزم کا کنواں باقی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک حجر اسود باقی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک بیت اللہ اور بیت معمور باقی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک تیرا عرش اور کرسی باقی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک اللہ لوح و قلم باقی رہے
تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک زمینیں دانا اگاتی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک بلبلیں چہچہاتی رہیں تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک قمریاں بولتی رہیں تیرے نبی پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ تیری شان رحمت نازل فرما، آسمان اور زمین کا درمیانی حصہ بھر کر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ستاروں کی تعداد کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، سمندروں کے پیمانوں کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما۔ اور اے اللہ تو نے سب سے بڑا سمندر جو بنایا ہے، جو 7ویں آسمان پر ہے، اس سے بڑا سمندر کوئی نہیں ہے، کروڑوں مرتبہ اس کے وزن کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما۔ سب سے زیادہ وزنی چیز تو نے تیرے عرش کو بنایا ہے، اے اللہ تیرے عرش کے وزن کے برابر، تیری کرسی کے وزن کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ تیرے محبوب کی امت اس وقت بہت پریشان ہے، اے اللہ سب پریشان ہے، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ دنیا میں جون سے ملک میں جون سی مذہب والا ہو، ہمارے ہندوستان میں ہمارے برادران وطن میں سے بھی جو بیمار ہوں اور یہودیوں میں سے بیمار ہوں، نصارہ میں سے بیمار ہوں، کورونا وائرس کی پریشانی میں مبتلا ہوں، مسلمان ہوں، اپنے ہوں غیر ہوں، ان سب کو اس پریشانی سے نجات دے دے، ان سب کو اس پریشانی سے نجات دے دے اور تیرے نبی پر بہترین رحمت نازل فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کے دروازے انتظار میں ہیں، مسجد بھی انتظار میں ہے، ممبر اور محراب بھی انتظار میں ہے، مینارے بھی انتظار میں ہے کہ نمازی کہاں چلے گئے، نمازی کہاں چلے گئے۔ اے اللہ آج کے مبارک رات میں تو ہم سب کو معاف فرما دے۔ یا مجیب یا مجیب یا مجیب یا مجیب ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ جس نے بھی ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، یا مائیں بہنیں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ میری اس دعا پر دنیا میں جہاں کہیں آمین کہی جا رہی ہو، ان کی اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تو قبول فرما لے۔ اے اللہ چاند بھی تیرا محتاج ہے، سوریا ستارہ بھی تیرا محتاج ہے، سورج بھی تیرا محتاج ہے، یہ کورونا وائرس بھی تیرے محتاج ہے، اور کینسر بھی تیرا محتاج ہے۔ جو جس لائن کی بیماری میں مبتلا ہوں عافیت سے ان کو شفا کاملہ عاجلہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اور اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اپنے تیرے خفیہ خزانوں سے فائدہ اٹھانے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر اے اللہ تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے کرم سے عطا فرما۔ فضل کرے تو چھٹیاں، عدل کرے تو لٹیاں، ہمارے ساتھ فضل کا، کرم کا، رحم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ میری دعا پر جو آمین کہہ رہے ہوں یا آمین کہہ رہی ہو، ان کے دل میں جو جائز مرادیں ہیں عافیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله ما ضاق امر الا فرجه الله يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم عدد الشفع والوتر يا اللهم انا نسالك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربنا رب العزة عما يصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.